آیت نمبر 216 جہاں پر ختم ہو رہی ہے، 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يسألونك عن الشهر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں کے بارے میں، قتال فی یعنی اس کے اندر قتال کرنے کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ قتال فیہ کبیر، تو اس مہینے کے اندر لڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اور اس کے اہل کو، اس کے رہنے والوں کو نکالنا اس سے، اکبر عند اللہ، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ پردازی یہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے، ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ تم کو لوٹا دیں گے، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ اس کی ان کو استطاعت ہو۔ کچھ پیچھے بھی اس کا تذکر آیا تھا کہ اشہر حرم جو حرمت والے مہینے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ قتال کرنا زمانہ جاہلیت سے منع قرار دیا گیا، منہا اربعۃ الحرم، قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، 3 یہ لگاتار آتے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ 8 آدمی ساتھ دے کر جو ہے ان کو ایک سریہ جو ہے نا ایک مارکے کے لیے روانہ فرمایا، اور ان کو یہ حکم فرمایا، ایک خط لکھ کر دیا، فرمایا کہ تم نے 2 دن جو ہے وہ مسلسل چلتے رہنا ہے، 2 دن کے بعد جہاں پر تم پڑاؤ ڈالو گے اس کے بعد پھر اس خط کو کھولنا ہے، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہو اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ تو ہونا چاہیے وہاں سے چلے، اور چل کر جو ہے آگے جب 2 دن چلنے کے بعد جہاں رکے تو وہاں پر اس خط کو کھول کر دیکھا، کیونکہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کیا مضمون ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، جس میں یہ مضمون بھی تھا کہ آپ نے یہاں سے جو ہے وہ چلنا ہے، ایک علاقہ آئے گا بطن نخلہ، تو وہاں پر تم نے جو ہے نا رکنا ہے، اور وہاں سے پھر مشرکین کا ایک قافلہ گزرے گا، تو تم نے اس قافلے کا راستہ روکنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس خط کو پڑھا، اپنے ساتھیوں کو سنایا اور کہا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ 8 آدمی پھر وہاں سے روانہ ہوئے، اور آگے بطن نخلہ جو ہے جو جگہ بتلائی گئی تھی وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچ کر جو ہے وہاں رکے، تو وہاں سے پھر مشرکین کا ایک قافلہ گزرا جس کے اندر 4 آدمی تھے، اور ان کے پاس جو ہے غلہ تھا، سامان تجارت تھا، تو وہ آپ علیہ السلام نے جو ہے ان کو تاکید فرمائی تھی کہ تم نے ان سے جو ہے وہ لڑنا ہے، لڑائی کرنی ہے، اور ان کا وہ سامان جو ہے ان سے لینا ہے۔ چنانچہ اسی طرح اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے وہ قافلہ دیکھ لیا، اب پھر یہ تھا کہ آخری دن تھا اس کا جمادی الاخری کا وہ دن آخری تھا، آگے آنے والی رات جو تھی وہ رجب کی رات تھی، اور رجب جو ہے یہ حرمت والے مہینوں کے اندر آتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے جو ہے ان کا راستہ نہیں روکا تو یہ مدینہ چلے جائیں گے، اور آگے جو ہے وہ رجب والی رات شروع ہوگی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے مشورہ یہی کیا کہ کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں سے قافلہ گزرے گا، چونکہ ہم آج کے دن پہنچے ہیں تو ہمیں جو ہے اس قافلے کو روکنا چاہیے۔ تو انہوں نے جو ہے ان سے لڑنا شروع کر دیا، قتال کیا، اور جو ہے وہ رجب کی پہلی رات تھی، تو قتال کرنے کے بعد ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور ایک آدمی فرار ہو کر بھاگ گیا، 2 آدمیوں کو انہوں نے قید کر لیا، اور سامان تجارت بھی قید کر لیا۔ اب وہ جو آدمی بھاگا تو اس نے مکہ جا کر بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غربت والے مہینے کے اندر جو ہے لڑائی کو حلال قرار دے رہے ہیں، ان کے ساتھی لڑ رہے ہیں ان سے،
تو چنانچہ یہ افواہ پھیل گئی مکہ کے اندر، اور انہوں نے جو ہے آپ علیہ السلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ باتیں تانے دینا شروع کر دیے کہ تم تو حرمت والے مہینوں کی بھی پاسداری نہیں رکھ رہے، تو حرمت والے مہینوں کے اندر بھی تم لڑ رہے ہو۔ جب یہ لوگ واپس آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ علیہ السلام کو بتلایا، تو آپ علیہ السلام نے بھی ناگواری کا اظہار فرمایا کہ یہ تم نے غلط کیا کہ جب حرمت والے مہینے شروع ہو گئے تھے تو اس کے اندر تمہیں نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ اور مسلمانوں نے بھی جو ہے ان کو سخت سخت کہا، جس پر جو ہے یہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے واقعتاً غلطی کی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں ان کو تسلی دی گئی کہ تم نے یہ جو کیا ہے ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے، لیکن آگے جو مشرکین تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ ان سے بھی بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مثلاً صد عن سبیل اللہ، کہ وہ مشرکین جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، دین سے روک رہے ہیں اور دین کا انکار کر رہے ہیں۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو نہیں جانے دے رہے۔ وإخراج أهله منه أكبر عند الله، اور اسی طریقے سے مسجد حرام اور مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، ہجرت پر مجبور کیا اور وہاں کے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا۔ تو فرمایا کہ اکبر عند اللہ، تو یہ جو گناہ ہیں یہ گناہ قتال سے بھی بڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم نے رجب کے مہینے کے اندر قتال کیا ہے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے قتال کیا ہے، یہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ارتکاب کر رہے ہیں تو یہ اس سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو اس سے ایک ضابطہ معلوم نکلا جس کو فقہا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا گناہ ہے تو وہ جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آدمی بڑے گناہ سے بچ جائے، تو چھوٹا گناہ وہاں پر برداشت کر لیا جائے گا بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ تو لہٰذا تمہارے جو اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، اگر اس کے خلاف مسلمانوں نے جو ہے تمہیں روکا ہے، تمہارے قافلے کو روکا ہے، حرمت والے مہینے کے اندر تم سے لڑائی کی ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کی ہے کہ تاکہ تمہاری طاقت کمزور ہو، تمہاری طاقت کو کمزور کرنے کے لیے، تاکہ تم جو ہے مسلمانوں کا راستہ نہ روک سکو، مسجد حرام میں جانے والوں کو نہ روک سکو اور بیت اللہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نہ نکال سکو۔ تو اس لیے تمہاری طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اگر مسلمانوں نے یہ اقدام کیے ہیں تو اس میں جو ہے یہ چھوٹا گناہ ہے، تو تمہارے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ پردازی جو ہے یہ قتال سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تم جو فتنہ پردازیاں کر رہے ہو اور فتنوں کو سر انجام دے رہے ہو۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، کہ صرف یہی ایک قتال نہیں ہے بلکہ ان مشرکین مکہ کی جو ہے یہ تو تمہارے ساتھ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دیں، کہ تم مسلمانوں کو جو ہے تمہارے دین سے نہ پھیر دیں، تمہیں دوبارہ کافر نہ بنا دیں۔ ان کی جو ہے یہی کوشش ہے کہ ہم تمہیں تمہارے دین سے نکال دیں، اس وقت تک مسلسل جو ہے وہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے حرمت والے مہینوں کا خیال رکھا ہوا ہے، بلکہ جو ہے تو اب فقہا کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے دوسری آیات ہیں کہ جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ تم جہاں بھی ان کو پاؤ کافروں کو قتل کرو۔ لہٰذا ان آیات کی روشنی میں، اور بھی دیگر آیات ہیں، ان آیات کی روشنی میں حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کو منسوخ قرار دے دیا گیا کہ قتال کی حرمت ان مہینوں کے اندر ختم ہو گئی ہے، لہٰذا بعد میں جو ہے ان مہینوں کے اندر بھی لڑا جا سکتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ حرمت ابھی بھی باقی ہے۔ ہاں یہ ہے، اتنی گنجائش ہے کہ اگر کفار تم سے جو ہے نا پہل کرتے ہیں، کفار ان مہینوں کے اندر تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، تو پھر تمہارے لیے بھی ان مہینوں کے اندر لڑنا جو ہے جائز ہو جائے۔